بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے امت کو جہاں بہت سارے احکام دیے ہیں، جہاں انہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کہیں انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، کہیں انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، کہیں انہیں غریبوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں ایک بہت اہم بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کے ذریعے سے مال کو خرچ کرنے کی لائن سے ہم ایک ایسا کام کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ مسجد کے جو اعمال ہیں، اصل میں ہم نے مسجد کے اعمال کو یا تو سمجھا نہیں یا صحیح سے ہم سمجھا نہ سکے۔ مسجد کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں جہاں یہاں ہونے والی نماز کی لائن کی عبادت ہے، تو وہیں یہاں کے ذریعے سے قوم کو دین کی تعلیم ملنا یہاں کے اعمال میں سے ہے۔ وہیں پھر یہاں کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت ہو، یہ بھی مسجد کے اعمال میں سے ہے۔ یہیں سے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، یہ مسجد کے اعمال میں سے ہے۔ یہاں بیٹھ کر امت کی فکریں کی جائیں کہ امت کہاں، کس حصے میں، کس علاقے میں، خاص طور سے ہمارے محلے کا کون شخص، ہماری بستی کا کون شخص، ہمارے شہر کا کون شخص کس حال میں گزارا کر رہا ہے، وہ اس کے حالات کی یہاں بیٹھ کر فکر کی جائے، اور پھر ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال مساجد ہیں۔ آج ایک رونا یہ ہوتا ہے کہ جی غیر مسلموں میں ہمیں لے کر تعصب بہت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں تو غیر مسلموں کا تعصب پہلے دن ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اب ہماری نماز، ہمارے یہاں بیٹھ کر کیے جانے والے ذکر، ہمارے یہاں بیٹھ کے کی جانے والی دعاؤں سے تو غیر مسلموں کو کوئی مطلب ہے نہیں۔ پھر کیسے تعصب ختم ہوگا؟ جب ہم مسجد سے خدمت کی لائن والے جو متروک عمل ہے، وہ عمل جو ہم بھول گئے، مسجد سے جو خدمت کی لائن کا کام ہونا چاہیے تھا، جب ہم اس خدمت کی لائن کے کام کو مسجد سے انجام دیں گے تو اس خدمت سے فائدہ اٹھانے والوں میں جہاں مسلمان ہوں گے وہیں غیر مسلم بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر مسجد سے کھانا بٹنے لگے، مسجد والے استنجے کا انتظام کر دیں، مسجد والے پینے کے پانی کا انتظام کر دیں، مسجد والے کسی ہفتے میں ایک بار یا جیسا بھی موقع ہو ایک ڈاکٹر کو بٹھا دیں، لو جی یہاں سے مفت دوائی ملے گی، یا کم سے کم قیمت پر دوائی ملے گی، اور یہ ہر ایک کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہوگا۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ہوتے رہے ہیں، اور یہ اعمال مساجد میں سے ہیں، یہ اعمال مساجد میں سے ہیں۔ جب امت ان کاموں کو کرے گی تو پھر جب غیر مسلم یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے مسلمانوں کے علاوہ، تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت آئے گی یا مسلمانوں سے بغض آئے گا۔ ہم کہتے ہیں غیر مسلموں میں بڑا بغض آ گیا ہمیں لے کر، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ غیر مسلموں میں ہمیں لے کر بغض نہیں آیا، بلکہ محبت کو بانٹنے کے جو اسلامی طریقے تھے، ان اسلامی طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دوسروں پر بہتان لگانا، دوسروں کے متعلق تیر سیدھے کرنا، دوسروں کے خلاف جو ہے بہتان کی باتیں کرنا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو قبول کرنا کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی سے کون سا کام نہیں ہوتا تھا؟ مسجد نبوی سے کون سا کام نہیں ہوتا تھا؟ اگر ذمہ غیر مسلم بھی ہوتے تھے تو ان کی بھی فکر مسجد سے ہی ہوتی تھی، جن کی ذمہ داری مسلمانوں نے لے لی ہوتی تھی، اور وہ غیر مسلم بھی اگر ہوتے تھے تو ان کی فکر مسجد میں بیٹھ کر ہوتی تھی۔ اگر کھانے کی بات ہے، دیکھو ایک بات عرض کروں، آج کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں سے کھانا بانٹتے ہیں،
مختلف موقعوں پر، کوئی جمعرات کو بانٹ رہا ہے، کوئی عید کو بانٹ رہا ہے، کوئی کسی خاص موقع پہ بانٹ رہا ہے کوئی. لیکن یاد رکھو اگر وہ کھانا یا وہ چیزیں یا وہ دوائیں اگر مسجد کے علامت سے بٹ رہی ہیں تو اس آدمی کی تعریف کریں گے لوگ جو بانٹ رہا ہے، بھائی فلاں صاحب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دیکھو غریبوں کو دوائیں بانٹتے ہیں، دیکھو ہر سال جو ہے یہ سردی میں کمبل بانٹتے ہیں، رضائیاں بانٹتے ہیں، لحاف بانٹتے ہیں، کپڑے بانٹتے ہیں، اور غریبوں کے لیے فلاں چیزوں کا یہ انتظام کرتے ہیں. لیکن اگر وہی صاحب آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور پھر مسجد کے دروازوں کو کھول دیں کہ آؤ مسجد سے بٹے گا، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے فلاں صاحب اچھے ہیں، لوگ کہیں گے مسلمان دیکھو کتنے اچھے ہیں، ان کی مسجدوں سے کبھی کھانا بٹتا ہے، کبھی کپڑے بٹتے ہیں، کبھی دوائیاں بٹتی ہیں، کبھی پانی بٹتا ہے، اور یہ راہ گیر چلنے والوں کے لیے استنجا خانہ انہوں نے بنا دیا ہے، یہ استنجا کرنے کی جگہ ہے، کوئی بھی کرو یہاں کر استنجا. یہ چیزیں مسجد کے اعمال میں سے ہیں، یہ چیزیں مسجد کے اعمال میں سے ہیں. اب مصیبت تو یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو لے کر کوئی کھڑا ہو جائے تو ہمیں غیروں سے تکلیف کم ہے، اپنوں سے تکلیفیں زیادہ ہیں، ہمیں اپنوں سے تکلیفیں زیادہ ہیں. اگر کوئی مجھ جیسا اس کام کو لے کر کھڑا ہوگا تو ہمارے اپنے ہی تکلیف میں آئیں گے بیچارے، غیروں کو بھلا کیا تکلیف ہے، ان کو تو فائدہ ہے، ان کے غریبوں کو کھانا مل رہا ہے، ان کے غریبوں کو دوائیاں مل رہی ہیں، کپڑے مل رہے ہیں، فلاں، لیکن ہمارے اپنے وہ تکلیف میں آ جائیں گے. لیکن یہ سچ ہے پہلے امت کے جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ مسجد میں آتے تھے. آج امت کے مسائل مالداروں کے یہاں جاتے ہیں یا پھر نیتاؤں کے یہاں جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان میں صلاحیتیں نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی دیوالی کی مبارکباد، کوئی کہہ رہا ہے جی لوہڑی کی مبارکباد، آج لوہڑی ہے تو صاحب لوہڑی کی مبارکبادیں دے رہے ہیں. ارے استغفر اللہ، میں نے کل دیکھا ایک صاحب کو، وہ کہہ رہے وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کے اپنے الفاظ تھے، وہ پتہ نہیں مجھے تو اتنا یاد رہا، ہرش و الاس کا پرو لوہڑی کی ہاردک شبھ کامنائیں. کیا مطلب اس بات کا؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو اور غیر مسلموں کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے جس پر انہیں مبارکباد دیے بغیر چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ ہماری سیاست کا تقاضا ہے، صرف اس لیے کہ ہماری سیاست ہمیں تقاضا کرتی ہے، ہم غیر مسلموں میں بیٹھتے ہیں اس لیے غیر مسلموں کے تہواروں پر انہیں مبارکبادیں دیں گے. کیا ہو گیا ہے ہمیں پتہ نہیں. جتنے پیسے ہم ہورڈنگس میں خرچ کرتے ہیں اتنے پیسے اگر ہم اس پر خرچ کر دیں کہ ہمارے محلے کی مسجد سے غریب لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور ان غریبوں میں کوئی بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا اور نان مسلم بھی ہوگا، غیر مسلم بھی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ اچھا نتیجہ نہیں پیدا ہوگا. ہورڈنگس پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور یہاں تو ایمان کی بات بھی بنتی ہے، کیونکہ ہمیشہ عید کی مبارکباد یا جمعے کی مبارکباد تھوڑی لکھ رہے ہو آپ اس پر. جیسے میں نے بتا رہا ہوں، کل میں نے دیکھا لوہڑی کی مبارکباد دے رہے تھے ایک صاحب، تو کوئی دیوالی کی دیتا ہے، کوئی ہولی کی دیتا ہے، کوئی کسی کی دیتا ہے، کوئی کسی کی دیتا ہے، سال سے سال انہی کے تہوار چلتے رہتے ہیں. پھر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب کو جنم دن کی مبارکباد ہے. اگر ہم جیسا کوئی کہہ دے کہ نہیں تم تنگ نظر لوگ ہو، تمہاری وجہ سے امت پیچھے ہے، پھر ہم پر یہ تانے ہوتے ہیں تم تنگ نظر مسلمان ہو اس لیے تمہاری وجہ سے قوم پیچھے ہے. ہم نے اگر انہیں جنم دن کی مبارکباد دے دی تو یہ ہماری ترقی یافتہ ذہنیت کی نشانی ہے. لو جی کر لو بات. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر یہ ایسی بات ہوتی تو دنیا میں سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے بڑے قدردان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جانے کس کس چیز کی مبارکبادیاں دیا کرتے، لیکن ذرا کوئی بتائے تو صحیح. صحابہ رضی اللہ عنہم جیسی قدردان جماعت نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک یعنی منہ سے نکلا ہوا تھوک، اس مبارک لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے جسم پر ملتے تھے. صحابہ کا یہ عمل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا گرا ہوا پانی زمین پر نہیں گر سکتا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے، ایک نے یوں ہاتھ لگایا، ایک نے اس کے نیچے ہاتھ لگایا، ایک نے اس کے نیچے لگایا، ایک نے اس کے نیچے لگایا، اس طرح زمین تک ہاتھ لگتا تھا. جو پانی میرے حصے میں آیا وہ میں نے چپڑ لیا، اور جو اس میں سے بچ کے نیچے گرا وہ نیچے والے نے چپڑ لیا، اور باقی کو نیچے والے نے، باقی کو نیچے والے نے زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں گیا. ایسی قدردان جماعت.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ جو خون ہے، جو خون نکلتا ہے نا حجامے میں، جو خون نکالتے ہیں اس سے جو جسم کی بہت ساری بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں. تو اس حجامے کا جو خون تھا اس کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا کہ اس کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں محفوظی کے ساتھ دفن ہو جائے. مقصود یہ تھا. وہ صحابی گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی کر آئے، اس کو دفن کرائے، یعنی اس کو ٹھکانے لگائے؟ کہ ہاں حضرت میں نے اس کو دفن کر دیا، اور ایسی جگہ دفن کر دیا جہاں کسی کا پیر تو پیر، کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی. کہ میں ایسا کہاں دفن کیا؟ حضرت میں نے تو اس کو پی لیا، حضرت میں نے تو اس کو پی لیا. پھر ان کو بشارت کیا ملی اس عشق پر؟ بشارت یہ ملی کہ جس جسم کے اندر نبوت والا خون ہوگا وہ جسم جہنم میں نہیں جل سکتا. ایسے عاشق لوگوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اس طرح کے موقع کی مبارکباد دی ہو؟ اب اگر ہم جیسا کوئی کہے تو صاحب تم تنگ نظر مسلمان ہو، تم تنگ نظر مسلمان ہو. اب یہ اعلیٰ نظر جو مسلمان ہیں یہ مسجد میں تو نظر آتے نہیں بیچارے. مسجد کے وقت میں تو یہ کہیں بھی نظر نہیں آتے. مسجدوں کے اوقات تو صرف اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ نیتا جی کے ساتھ میں میٹنگ ہو رہی ہے. خانہ خراب لوگوں کا، یہ مت کہو نیتا جی، میں کہتا ہوں میرے الفاظ میں کہوں، خانہ خراب لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اس لیے اللہ کا حکم چھوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی. جی کیوں چھوٹ گئی؟ کچھ خانہ خراب لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو رہی تھی، اس لیے خانہ خرابوں کے ساتھ بیٹھ کر میری بھی نماز چھوٹ گئی. لو جی لو، یہ ہیں اعلیٰ نظر لوگ، یہ ہیں بلند نظر لوگ. ان کے پیچھے امت آباد ہوگی جو خانہ خرابوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنے آپ کو خانہ خراب بناتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، پوری قوت سے کہتا ہوں، پوری قوت سے کہتا ہوں، باطل کے موقعوں پر اہل باطل کو مبارکباد نہیں دینی ہے. باطل کے موقعوں پر اہل باطل کو مبارکبادیں نہیں دینی ہیں. رہ گئی بات وہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، انہوں نے ہمیں راحت کب پہنچائی ہے؟ 1400 سالوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. بتائے کوئی انہوں نے ہمیں راحت کب پہنچائی علاوہ تکلیف پہنچانے کے؟ ہم سے معاہدے ہو جاتے تھے، پہلی تاریخ میں ہم سے معاہدے ہو جاتے تھے، وہ معاہدوں کو توڑ دیتے تھے ہمیں تکلیف پہنچانے کے نام پر. اور ہم ہیں کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ کسی طرح بن جائیں. یاد رکھنا، اہل باطل اہل حق سے کبھی منے گا ہی نہیں. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کی آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں. وہ تم سے کبھی نہیں منیں گے چاہے تم ان جیسا کلمہ بھی کیوں نہ پڑھنے لگو. ان کا کلمہ یعنی جو بھی ان کے ہوگا، چاہے تم ان کی بات ہی کیوں نہ کہنے لگو، ان کے جیسے نظریات اور عقائد ہی کیوں نہ اختیار کر لو، وہ تم سے مننے والے نہیں ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے. اس لیے بھائی، اس لیے یاد رکھو، اپنے کو مسلمان بنا کر جیو. لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس دعا میں ایک تعجب ہے. آخر ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ ہمیں اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما؟ صرف موت ایمانی عطا فرما، اسلامی زندگی کا سوال نہیں کرتے. کیوں؟ پتہ نہیں، کبھی مسلمان ہو کر نہ جینا پڑ جائے. ہم یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما. یہ دعا کیا کریں؟ اسلامی زندگی کو مانگتے دیکھا کسی کو؟ بس ایمانی موت، ایمانی موت، ایمانی موت. بس اسلامی زندگی میں تو پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، داڑھیاں بھی رکھنی پڑیں گی، عورتوں کو برقعے بھی پہنانے پڑیں گے، عورتوں سے دور بھی رہنا پڑے گا، اپنی عورتوں کو بھی مردوں سے دور رکھنا پڑے گا. وہ ساری باتیں ہوں گی، پھر تو وہ ساری باتیں ہوں گی. اس لیے بہرحال اصل جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنتوں پر لانا ہے. ایسی بدعمالیاں جو سنتوں سے ہٹا کر ہمیں جینے کی دعوت دیتی ہیں، ان سے ہمیں بچانا ہے. یاد رکھو، اگر صرف ایک سنت کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے نا، صرف ایک سنت کے لیے، تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑی قربانی آپ نے نہیں دے دی، بلکہ چھوٹی سی قربانی دے کر آپ نے بہت بڑا انعام حاصل کر لیا. اس کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. یوں کہتے ہیں کہ ایک باپ بڑا مالدار تھا، ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. اس کے گھر میں 2 بہت قیمتی چیزیں تھیں. ایک بہت زیادہ قیمتی چیز یہ تھی کہ اس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا، بال تھا.
اور ایک طرف یہ کہ پورا خزانہ تھا۔ اب دونوں بیٹے، جب وہ باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں بیٹوں کے درمیان میں یہ بات طے پائی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، منہ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال یہ بہت قیمتی خزانہ ہے، لہذا یہ خزانہ ایک بھائی کو ملے گا، اور جس کے حصے میں یہ آئے گا اس کو کوئی مال و دولت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ اپنے آپ میں اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ یہ ساری مال و دولت بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو ایک بھائی کو سارا مال و زر ملے گا اور ایک بھائی کو یہ خزانہ ملے گا۔ ایک بھائی نے کہا یہ والا خزانہ یعنی منہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجھے چاہیے، باقی سارا خزانہ تو لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو قبول کیا اور سارے خزانے کو ٹھکرا دیا اس خزانہ عظیم کے مقابلے میں۔ اللہ کی قدرت، مال تو ہے ہی اس لیے کہ ختم ہو جائے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں اس آدمی کے حال خراب ہو گئے جس آدمی کو دوسرا خزانہ ملا تھا سونے چاندی کا۔ اس آدمی کا خزانہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو گیا، لیکن برکتوں کا خزانہ تو یہ لے گیا تھا۔ اللہ کے فضل سے اس کے حالات تھوڑے دنوں میں اس کے حالات ڈاؤن ہوتے چلے گئے اور اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو تو پھر حالات اس طرح سے بدلتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں لائیں، سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں لائیں کہ یہ سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بزرگوں میں کسی بزرگ کا لکھا ہے کہ ایک بزرگ وہ غلطی سے سیدھے پیر سے بیت الخلاء میں چلے گئے، یا غالباً بائیں ہاتھ کی طرف سے کوئی کپڑا پہن لیا، تو اس کو واپس اتارا کہ یہ تو سنت کے خلاف ہے اور بھول کی وجہ سے مجھ سے ایسا ہو گیا، تو اس کو واپس اتار کے پھر دوبارہ سے سنت کے مطابق سیدھے پیر میں پہنا۔ اگر آپ سے ہو جاتا ہے کہ جوتے کو الٹے پیر میں پہن لیا یا سیدھے پیر سے اتار دیا، تو اس کو واپس دوبارہ پہنو کہ میں اب سنت کو ادا کروں گا، وہ غلطی سے ایسا ہو گیا، مجھے سنت کے مطابق کرنا ہے اس کام کو، اور اسی طرح سے ہر کام کو انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق کریں گے بھائی، اس طرح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کرنا ہے، یہ ہمارا ذکر بالجہر ہوتا ہے، اس میں آواز کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ذکر کرنا چاہیے کہ آواز بھی ہو